ایک بادشاہ اپنے خدمتکاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سفر کا سامان تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک بھنے ہوئے مرغے کو پلک جھپکاتے ہی اڑا لیا اور تیزی سے اڑتا چلا گیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس شاہین کا پیچھا کریں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن جا پہنچا، اور اس کے بعد سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے، تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بھنا ہوا مرغا دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے، اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا اور بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنے مال و اسباب لے کر جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا، وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دے، لیکن میں نے التجا کی کہ مجھے جان سے نہ مارے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی پہنچ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، آج یہ بھنا ہوا مرغا لے آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر، ہم ایسے خدا کی خدائی میں غافل رہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد اور زاہد شخص بن گیا۔